ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس دھرتی، اس کائنات کی بہتری کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس دنیا میں سب سے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پھر جن خوش نصیب لوگوں کو آپ سے براہ راست فیض لینے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کی زیارت کر کے کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، ایمان کی حالت میں آپ کو اس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دیکھا، انہیں صحابی رسول کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہدایت کے وہ ستارے ہیں کہ جو خوش نصیب ان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ سیدھا جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے خصوصیات سے نوازا، کمالات سے نوازا۔ وہ خصوصیات، وہ کمالات دنیا کے اور افراد میں کہاں پائی جائیں گی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سچے اور سچے غلاموں میں پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادرت نسبتی بھی ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش جو ام المومنین ہیں ان کے یہ بھائی ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خصوصی شغف، محبت تھی اور دین کا درد ان میں بھرا ہوا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان جہاد کے لیے نکلنے لگے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ میں لے گئے۔ یہ وہ سعد ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات بنایا کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک باغ میں چلے گئے۔ یہ کہنے لگے جناب ایک درخواست ہے، جہاد ہونے لگا ہے، دشمن سے پنجہ آزمائی ہے، آپ دعا مانگیں میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگوں گا آپ آمین کہہ دینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔
دعا ہی مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اور جب کوئی بندہ مومن آمین کہہ دیتا ہے تو اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہہ دینا، پھر تم دعا مانگنا، میں آمین کہہ دوں گا۔ اب وہ دعا شروع کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اللہ دشمن سے مقابلہ ہے، دشمن بڑی کر و فر کے ساتھ آیا ہے، اے اللہ میرے بازو میں قوت دے دے، میرے بازو میں طاقت دے دے، دشمن سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دے دے۔ یہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک سے مقابلہ ہو، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، دوسرے سے مقابلہ ہو اس کو فنار کر دوں، تیسرے سے مقابلہ ہو یا اللہ اس کو میں جہنم بھیج دوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن جاش یہ آمین 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 کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کے دعا مانگنے کی باری آئی۔ یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا دشمن سے مقابلہ ہو، دشمن میرے مقابلے میں آ جائے، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، میں اس پہ طاقت آزماؤں، وہ مجھ سے طاقت آزمائے، آخر دشمن مجھے زخمی کر دے، پھر وقت آئے دشمن مجھے شہید کر دے، شہید کرنے کے بعد یا اللہ بات یہاں تک ختم نہ رہے، دشمن میرے کان کاٹ دے، میرے ناک کاٹ دے، میرا منہ چیر دے، میری آنکھیں نکال دے۔ اس کے بعد یا اللہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اٹھیں گے، صحیح سلامت اٹھیں گے۔ اگر آج کسی کی انگلی نہیں ہے تو قیامت کو اس کی انگلی ہوگی، بازو نہیں ہے تو قیامت کو اس کا بازو ہوگا جب اٹھیں گے۔ یا اللہ لوگ تو اٹھیں گے، میری خواہش ہے میں عبداللہ اسی طرح اٹھوں، میری آنکھیں بھی نہ ہوں، میرے کان بھی نہ ہوں، میرا ناک بھی نہ ہو، میرا منہ بھی چیرا ہوا ہو، تو بھرے مجمع میں مجھ سے پوچھے عبداللہ میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کدھر گئیں، میں نے تجھے کان دیے تھے کدھر گئے، میں نے تجھے ناک دیا تھا کدھر گیا، میں نے تیرے منہ دیا تھا سلامت، یہ چیرا ہوا کیوں ہو گیا؟ تو یا اللہ بڑے مجمع میں کہہ دوں، اے اللہ یہ تیرے اور تیرے نبی کی رضا کی خاطر میں نے قربان کر دیا۔ اب وہ جنگ شروع ہوئی، ایسے ہی ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کو ختم کر دیا، دوسرے کو ختم کر دیا، تیسرے کو ختم کر دیا۔ ادھر یہ حضرت عبداللہ بن جاش دشمن سے مقابلہ ہوا، یہ دشمن پہ بھاری، دشمن ان پہ بھاری، یہ دشمن پہ زور آزمائی کریں، دشمن ان پہ زور آزمائی کرے، آخر اس نے آپ کو زخمی کر دیا، زخمی کرنے کے بعد شہید کر دیا۔ پھر بات یہیں تک ختم نہ ہوئی، شہید کرنے کے بعد اس نے آپ کے اعضاء کاٹ دیے، ناک کان آنکھیں نکال دیں، اور یہ پرو کر اس نے گلے میں ڈال دیے۔ اتنا ظلم و ستم ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختتام جنگ پر جب آپ کے قریب گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے او عبداللہ تیری دعا میری دعا سے اچھی تھی، اور تیری دعا کی قبولیت میری دعا سے زیادہ قبول نظر آ رہی ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے دیوانے تھے، انہیں پھر اپنی زندگی سے پیار رہا ہی نہیں، انہیں سرکار کی غلامی میں آ کر پیار رہا ہے تو سرکار سے ہو گیا ہے، نبی کے دین سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ زندگی بے قیمت ہو گئی، ان کے ہاں اس کی قیمت تب ہی بنے گی جب یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہو جائے۔ تو یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دیکھی، اس کی بہاریں دیکھی، لیکن زندگی کی بہاروں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا، اپنی جوانی کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا۔ آج تو ہم بڑے مزے سے ہیں نا، گھروں سے اٹھتے ہیں، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، وضو کرتی ہیں، مسجد آ جاتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں،
ایمان والے اتنا آسان نہیں ہے، اس سے پیچھے ان صحابہ کے خون شامل ہے، ان کے جسم کی قربانیاں شامل ہیں، ان کی یہ ساری قربانیاں شامل ہیں کہ آج ہمیں یہ امن و سکون نصیب ہے۔ تو یہ سارا کا سارا کریڈٹ، یہ سارا کا سارا انعام انہی صحابہ کو جاتا ہے جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دین کو سن کر اس درجہ عمل کیا، پھر عمل کرتے کرتے ہی اپنی زندگیاں اس پہ قربان کر دی۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جوانی ہے، طبیعت میں خوش مزاجی ہے، لوگوں کو خوش کر دیتے تھے، غم زدہ بھی ہو ان کی طبیعت میں ایسی کو بات کر دینی، ایسا چٹکلا چلا دینا جس سے لوگ ہنسی پہ آ جانا، ان کی طبیعت نہیں اپنی۔ اب وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب ان کی ظاہری اس طبیعت سے کچھ لوگ تو خوش تھے، لیکن کچھ اندر ہی اندر یار یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں کریں، اپنا اپنی طبیعت ہے۔ بہرحال ان کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہی۔ تو ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کی اہلیہ بیوہ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عدت گزرنے کے بعد ان کے گھر پیغام بھیجا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس بچی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں، منظور ہے؟ ابا کہنے لگا حضور بڑا منظور ہے، جہاں آپ کر دیں گے۔ فرمایا میں جلیبیب سے کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیجئے میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کروں۔ میں جاؤ، گھر آ گئے، اہلیہ سے مشورہ کیا کہ ایسے یہ جلیبیب سے نکاح ہوگا، ہماری بچی بیوہ ہو گئی، شہید ہو گئے ان کے شوہر، اب اس کا نبی کریم جلیبیب سے کہتے ہیں جلیبیب سے، اس کی تو طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تو ایسا ہے کہ کبھی وہ سنجیدگی سے پرے ہو جاتا ہے، میں تو اس سے نکاح نہیں کرواؤں گی اپنی بیٹی کا۔ اندر وہ بچی سن رہی تھی، باہر آئی، کہنے لگی اماں کیا کہنے لگی ہو؟ یہ مت دیکھو نکاح کس سے ہو رہا، یہ دیکھو نکاح کروانے والا کون ہے، یہ بات کون کر رہا ہے؟ اماں تم نبی کی بات کا انکار کرو گے؟ ماں کی آنکھیں کھل کے بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی تو بہت آگے نکل گئی، اب جاؤ پیغام دے دو ان کے شوہر، اپنے شوہر سے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو ہم حاضر ہیں، ہم راضی ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک جب پیغام آیا آپ خوش ہوئے، اس جلیبیب کو فرمایا کہ جلیبیب تمہیں مبارک ہو، تمہاری میں شادی کروانے لگا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ شادی تو کروانے لگے ہیں پر میں تو کھوٹا سکہ ہوں۔ فرمایا نہیں، محمد کی نگاہ میں تم بڑے سچے سکہ ہو۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیار محبت سے ان کا نکاح کروا دیا، نکاح ہو گیا، زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ نے اتنا مال و دولت دیا کہ اس خاتون کو مدینہ منورہ میں کسی اور خاتون کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا جتنا ان کے گھر مال و دولت آ گیا۔ یہ سرکار نے نظر کرم فرمائی۔ اب ایک جہاد آیا، اس جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تلاش کرو کوئی اور تو نہیں شہید؟ یا رسول اللہ نہیں، سارے یہ چند شہید ہیں، باقی فرمایا نہیں، میں مجھے ایک نظر نہیں آ رہا۔ پھر دیکھو یا رسول اللہ سارے ہی ہیں، کون سا نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا پھر تلاش کرو۔ پھر وہ جگہ جگہ دیکھ کے آ گئے، تلاش کیا، فرمایا مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ او یا رسول اللہ ہاں، ایمان والے جسے کوئی اہمیت نہ دے نبی کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو سچا چاہے دل سے ہونا چاہیے، دنیا اگر تجھے نظر انداز کرتی کوئی بات نہیں، دنیا اگر مرتے وقت بھی بھول جائے گی کوئی بات نہیں،
جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولا کرتا. وہ تو لجپال نبی ہے، وہ تو رحم اور کرم والے نبی ہیں، وہ تو عنایتوں والے نبی ہیں. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے دور ایک مقام پر دیکھا، ایک صحابی گئے، دیکھا 7 کافر مرے ہوئے اور ان کے درمیان یہ بھی شہید ہو گئے. اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ فلاں جگہ شہید پر. فرمایا چلو. چلے گئے اور جا کے اسے دیکھا تو سرکار مسکرائے، فرمایا جلیبیب 7 کو جہنم پہنچا کر پھر اللہ کے پاس پہنچے ہو. تم نے اکیلے نے 7 کو قتل کیا ہے، پھر اللہ کے پاس پہنچے ہو. اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جلیبیب منی و انا منہ، جلیبیب منی و انا منہ. 2 مرتبہ فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں. کتنا مقام ہے. ادھر سرکار سیدنا حسن و حسین سے فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین، حسین حسین سے ہوں. آج غلام کو بھی اتنا شرف بخشا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں. اتنا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں کھدوا رہی تھی، قبر کھدوانے کا حکم دیا. قبر تیار ہو گئی. نبی کریم صاحب اس جلیبیب کو اپنے بازوں پہ اٹھا کے لے آئے. کسی کی 4 پائی ہوگی لکڑی کی، کسی کی 4 پائی ہوگی پائپوں کی، کسی اٹھانے والے کو پرہیزگار نیک لوگ ہوں گے. لیکن جلیبیب تیری قسمت پہ قربان جائیں، تجھے جنازے کی 4 پائی بھی ملتی ہے تو نبی کے بازو ملتے ہیں. سرکار بازوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اٹھا کے اس قبر میں رکھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں. وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جسے نبی کریم اپنے آخری وقت اپنے بازوں پہ اٹھا کے اسے قبر میں لے جائے. یہ سعادت ایسے ہی نہیں ملتی، یہ سچے اور سچے لوگوں کو ملا کرتی ہے. ایسے لوگوں کو جو نبی کریم سے رشتہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں. آئیے ہمیں بھی چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھیں، سرکار سے نسبت رکھیں، سرکار سے غلامی کا یہ تعلق قائم رکھیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے نبی کو یاد کریں. ہمیں تو یہ چاہیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم مصطفیٰ کریم کی محبت